فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صلوات بھیج محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم شہزادی اولیاء حضرت بطول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس خمسہ مجالس کی یہ دوسری تقریر ہے جو ایمان اور امتحان کے عنوان سے آپ کے سامنے جاری ہے، اور میں نے کل اس عنوان کے تحت پہلی مجلسی سے قرآن کے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ اعلان ہوا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ قیاس کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی آزمائش ہوگی، ان کا امتحان ہوگا، ان کو پرکھا جائے گا۔ یعنی قرآن ایک قانون پیش کر رہا ہے، اور تمام تر ان افراد کو جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو نبی برحق مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب جانتے ہیں، کعبے کو بیت اللہ مانتے ہیں، قیامت اور برزخ پر یقین رکھتے ہیں، جنت و جہنم پر عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دعوی ایمان کا محاسبہ کریں، وہ خود اپنے ایمان پر غور کریں، اس لیے کہ صرف اقرار ایمان پر نجات نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ہمیں نجات مل جائے۔ ایمان کے بعد اطمینان نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان ہے۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ ایمان کے بعد منزل امتحان ہے، امتحان لیا جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، اور یہ امتحان اس لیے ہوگا کہ خود اقرار ایمان کرنے والے تک یہ دلیل پہنچ جائے کہ اس کا ایمان کا اقرار سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا اقرار ایمان خلوصاً ہے یا نفاقاً ہے، حقیقتاً ہے یا سیاستاً ہے، اسے خود اندازہ ہو کہ اس کے ایمان کی سچائی کیا ہے، اس لیے پرکھا جائے گا۔ دیکھیے آیت کا لہجہ، آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ ہر اقرار ایمان کرنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر کلمہ ایمان پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر دعوی ایمان کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اگر مومن ہوتا تو پھر اسے منزل امتحان سے نہ گزارا جاتا۔ یہ منزل امتحان ہے ہی اس لیے کہ پرکھا جائے کہ واقعاً مومن کون ہے اور ظاہراً مومن کون ہے۔ آیت اصلاً یہ کہنا چاہتی ہے
کہ لباس مومن میں کافر بھی ہوتے ہیں، لباس مومن میں کافر بھی ہوتے ہیں۔ ہر لباس مومن اختیار کرنے والا مومن نہیں ہوتا، لباس مومن میں کافر بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بات زمین تک محدود نہیں ہے، آسمان پر بھی ایک شخصیت نظر آئی، ایک نام نظر آیا، ایک وجود نظر آیا کہ جس کے بدن پر لباس ایمان تھا، مگر قرآن نے کہا کانا من الکافرین۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھائی دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے نا کہ لباس مومن تھا، ظاہر ایمان تھا، مگر قرآن اعلان کر رہا ہے کانا من الکافرین، کہ وہ تو کافروں میں تھا، ہوا نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے مومن تھا پھر کافر ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کانا من الکافرین، وہ پہلے ہی سے کافروں میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا مگر کافروں میں تھا، سجدہ کر رہا تھا مگر کافروں میں تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا مگر کافروں میں تھا، عبادت کر رہا تھا مگر کافروں میں تھا، دعوی توحید کر رہا تھا مگر کافروں میں تھا کافروں میں، لباس مومن پہنے ہوئے تھا، لباس ایمان پہنے ہوئے تھا۔ لیکن یہ پتہ کب چلا کہ یہ کافر ہے لباس ایمان میں؟ یہ دعوی ایمان سے نہیں معلوم ہوا، یہ امتحان سے معلوم ہوا۔ امتحان ہوا کہ جب ہم آدم کے پیکر میں روح ڈالیں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ یہ امتحان تھا کہ جب ہم پیکر آدم میں روح ڈالیں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ بھائی امتحان کا ذریعہ کیا بنا؟ سجدہ آدم۔ سجدہ آدم کا مطلب ہے احترام آدم، یہ سجدہ تعظیم ہے نا، احترام کے ذریعے امتحان لیا۔ اس کا مطلب آسمان پر پہلا امتحان بذریعہ احترام لیا گیا، بذریعہ احترام لیا گیا، احترام کا حکم دیا گیا، اور اسی حکم احترام کے امتحان نے بتایا کہ کانا من الکافرین، یہ کافروں میں تھا۔ دیکھیے آواز آ چکی تھی انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، اعلان خلافت ہوا، شیطان کا کفر چھپا رہا، پیکر آدم بنتے دیکھتا رہا، کفر ابلیس چھپا رہا، جس میں آدم بنتے دیکھتا رہا، کفر ابلیس چھپا رہا۔ ادھر احترام کی بات آئی، ادھر یہ کھل کے سامنے آ گیا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرا، ادھر منزل احترام آئی، ادھر اس کا کفر کھل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے اعلان معصوم کو برداشت کیا، پیکر آدم بنتے دیکھا، اعلان خلافت سنا، اللہ کہہ چکا میں دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہوں، یہ دیکھ رہا تھا، لیکن جب احترام کی منزل آئی تو اس کا کفر کھلا۔ اس کا مطلب لباس مومن میں چھپے ہوئے کافر اعلان معصوم برداشت کر لیتے ہیں، احترام معصوم برداشت۔ صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد۔ کس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ ہم؟ یعنی وہ جو اصلاً مومن نہیں ہوتے، امتحان احترام کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ اعلان معصوم گوارا کر لیں گے، اعلان معصوم سن لیں گے، لیکن احترام معصوم گوارا نہیں کریں گے، اعلان گوارا کریں گے، احترام۔ بھئی ابلیس کا کفر احترام ہی کی منزل پر تو کھلا کہ اس نے نمازیں پڑھی، سب کچھ کیا، مگر احترام نہیں کیا۔ شیطان کے اس عمل کے بعد قرآن نے ہوشیار کیا انہو لکم عدو مبین، دیکھو یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے پھندوں میں نہ آنا، اس کے جالوں میں نہ آنا، اس کے فریبوں میں نہ آنا۔ میں کہوں گا پالنے والے، جب سب سے بڑا دشمن ہے تو جہاں قرآن کی اتنی آیتیں بھیجیں، اتنے سورے بھیجے، وہیں ایک ابلیس کی تصویر بھی آ جاتی، ہم دیکھ تو لیتے کہ اس کا قد کتنا ہے، اس کی قامت کتنی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے۔ آواز آئے گی ہم نے ابلیس کا چہرہ نہیں دکھایا، صورت نہیں دکھائی، اس کی عادت بتائی ہے کہ یہ احترام نہیں کرتا ہے۔ کیا ابلیس کی پہچان ہے، یہ احترام نہیں کرتا ہے۔ اب اگر ابلیس کو پہچاننا ہو تو پریشان نہ ہونا، ایک علم سجانا، پہچانتے جانا۔
ایک تعزیہ اٹھانا پہچانتے جانا، ایک فرش بچھانا پہچانتے جانا، درگاہوں میں جانا پہچانتے جانا، کاظمین میں آنا پہچانتے جانا، روزوں پر جانا پہچانتے جانا۔ جو سر جھکاتے نظر آئیں وہ فرشتے ہیں، جو منہ بناتے نظر آئیں مومنین بیٹھے، یہ احترام اعضاء، یہ احترام تبرکات اعضاء، یہ علم کا احترام، یہ تابوت کا احترام، اس کو احترام نہ سمجھیے، اسے ایمان کا امتحان سمجھیے۔ احترام نہیں ہے، احترام ایمان کا امتحان ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے لیکن ان مجلسوں میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا، بہت غور سے سنیں۔ یہ احترام کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن نے صرف اطاعت رسول کا حکم نہیں دیا، قرآن نے صرف پیروی رسول کا حکم نہیں دیا، قرآن نے احترام رسول کا حکم دیا۔ سورہ حجرات حکم آیا کہ دیکھو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر بلند نہ کرنا، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر بلند نہ کرنا، اور نبی سے ویسے نہ بولنا جیسے ایک دوسرے سے بولتے ہو۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حجرات کہہ رہا ہے کہ نبی سے ویسے نہ بولنا جیسے ایک دوسرے سے بولتے ہو۔ تو اب اگر نبی ہم جیسے ہیں تو یہ قانون الگ سے کیوں آیا؟ توجہ فرمائیے گا کہ ویسے نہ بولنا جیسے ایک دوسرے سے بولتے ہو۔ سورہ حجرات، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، حجرات کہتے ہیں بہت سے کمروں کو۔ یہ سورہ حجرات کیا ہے؟ تو سورہ حجرات نبی کی بیویوں کے کمرے کے سلسلے میں آیا۔ نبی کی ازواج کے حجرے تھے، اور کچھ افراد جب نبی ان حجروں کے اندر ہوتے تھے، میں تفسیر سنا رہا ہوں آپ کو قرآن کی، تو وہ ان حجروں کے باہر آ کے چیختے تھے، چلاتے تھے، آواز دیتے تھے۔ حکم احترام آیا کہ خبردار، نبی کی بیویوں کے حجروں کے باہر چیخنا نہیں، چلانا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نبی آرام کر رہے ہیں۔ اب ذرا دنیا فیصلہ کرے کہ جس حجرے میں نبی آرام کریں، جب اس کا اتنا احترام، تو جس کے دروازے پر سلام کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں سورہ حجرات، عجیب بات ہے، نبی کی بیویوں کے حجرے کے نام سے ایک پورا سورہ موجود ہے، سورہ حجرات، نبی کی بیویوں کے کمرے، اس لیے کہ نبی کی بیویوں کو کمروں ہی میں رہنے کا حکم ہے۔ بھائی نبی کی بیویوں کے لیے میدان کا سورہ نہیں آیا، کمروں کا سورہ آیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قرآن کے سوروں کے نام پر بھی غور کیا کیجئے، قرآن کے سوروں کے نام میں بھی بہت سے پیغام چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کس کے کمرے ہیں؟ نبی کی بیویوں کے کمرے، جس میں نبی آرام کرے۔ تو جب بیوی کے حجرے کا اتنا مرتبہ، تو پھر بیٹی، بھائی نبی کی بیوی اور ہے، نبی کی بیٹی اور ہے۔ جناب ام سلمہ ہے نبی کی بیوی، جناب زہرا ہے نبی کی بیٹی۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو نبی کی بیٹی ہے جناب زہرا، بیٹی کے شوہر سے کہا چادر میں آؤ، بیٹی کے بیٹوں سے کہا چادر میں آؤ۔ یہ ہے بیٹی۔ جب ام سلمہ نے چادر کا کونا پکڑا، نبی نے ہاتھ سے کھینچ لیا، کہا تم خیر پہ ہو، دور رہو۔
بھائی جس کے دروازے پر نبی چادر مانگے وہ بیٹی ہے، جس کے ہاتھ سے چادر چھین لے وہ بیوی ہے۔ بھائی نبی کی بیوی اور نبی کی بیٹی اور۔ سورہ تحریم نے کہا نبی کی بیویوں کے لیے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ بھائی بیوی اور بیٹی کا فرق سمجھیں۔ قرآن میں سورہ تحریم نے کہا کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اب سمجھے دنیا بیوی کون، نبی کی بیٹی کون؟ جن کے دلوں کو قرآن ٹیڑھا کہے وہ نبی کی بیوی ہے، جس کو نبی اپنا دل کہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نبی کی بیوی وہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کی بیویوں کو قرآن نے ماں کہا ہے۔ وہ اسی سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھیں نبی کی بیویوں کو قرآن نے ماں کہا ہے۔ تو دیکھیں ماں کا لفظ آنے سے ضروری نہیں کہ جس کے لیے ماں کا لفظ آئے وہ محترم ہو جائے۔ بھائی ماں کا لفظ محترم ہے، لفظ مسجد بھی تو محترم ہے، لفظ مسجد بھی محترم، لفظ مسجد بھی قابل احترام ہے، مگر قرآن میں نبی کو ایک مسجد میں جانے سے روکا گیا کہ ہرگز ہرگز اس مسجد میں نہ جائیے گا۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد ضرار۔ لفظ مسجد اس کے لیے بھی آیا، لفظ مسجد مسجد نبوی کے لیے بھی آیا، مگر لفظ مسجد آنے سے مسجد ضرار محترم نہیں ہوئی۔ لفظ محترم آیا مگر لفظ مسجد آنے سے وہ عمارت محترم نہیں ہوئی، اس لیے کہ اسے منافقوں نے بنایا تھا۔ اور جو ہمارے یہاں قرآن ایک قاعدہ سمجھا رہا ہے کہ جس عمارت کے لیے لفظ مسجد آئے ضروری نہیں کہ وہ محترم ہو جائے، تو جس کے لیے بھی لفظ ماں آئے ضروری نہیں کہ وہ محترم ہو جائے۔ یہ ماں حرمت کے حساب سے کہا ہے، یہ ماں رشتے کے حساب سے نہیں کہا ہے۔ بہت تفصیل اس کی بیان کی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی نبی کی بیویاں وہ ہیں کہ جنہیں مومنوں کی ماں کہا گیا۔ بیوی وہ ہے جو مومن کی ماں، اور بیٹی وہ ہے، نبی نے کہا یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ ارے مومنین کی ماں ہونا اور ہے، رحمت للعالمین کی ماں ہونا اور ہے۔ تو بہرحال بیویوں کے حجروں کا قرآن نے یہ احترام سکھایا کہ چلانا نہیں۔ اب دنیا ذرا اندازہ لگائے کہ قرآن نے کہا اگر تم چلائے ان تحبط اعمالکم کا جو نبی کی بیویوں کے حجرے کے سامنے چلائے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بھائی یہ جملہ آپ کے حوالے، تو جو نبی کی بیوی کے حجرے کے سامنے چلائے جب اس کا یہ حشر ہے تو جو بیٹی کا گھر جلائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بھائی کس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہرحال عزیزان گرامی احترام امتحان کا ذریعہ ہے۔ احترام مومن کے امتحان کا ذریعہ بنایا گیا۔ اللہ بے عملوں کو برداشت کرتا ہے، بے ادبوں کو برداشت نہیں کرتا۔ بھائی تو متوجہ ہیں آپ، وہاں بے عملی گوارا کر لی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، مگر بے ادبی گوارا نہیں ہوتی۔ آپ دلیل مانگے تو دلیل یہ ہے کہ حکم کو پیغمبر نے مدینے سے نکال دیا، حکم ابن عاص کو، مروان کو کیوں نکالا؟ بے عملی کی وجہ سے؟ کہا نہیں، بے ادبی کی وجہ سے۔ کیا بے ادبی کرتے بھائی؟ کہا یہ حکم وہ تھا کہ جب نبی چلتے تھے تو ان کے پیچھے ان کی نقلیں کرتا تھا، اشارے کرتا تھا۔ لیجئے اس کا مطلب ایک بات اور پتہ چلی کہ ہر نبی کے پیچھے چلنے والا اطاعتاً نہیں چلتا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ خباثتاً بھی چلتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایسا آخری آدمی تک مل کے صلوات بھیجے تو میں گفتگو شروع کروں۔ تو نبی نے اسے مدینے سے نکال دیا، حکم ابن عاص کو، مروان ابن حکم کو مدینے سے نکالا، بے عملی گوارا ہے۔
بے ادبی گوارا نہیں ہے، احترام، شاعر اللہ کا احترام، صفا و مروہ کا احترام، قربانی کے دمبوں کا احترام، اللہ کے بیت کا احترام۔ بھائی پورا اشراف برادرم مولانا میثم زیدی صاحب سے آپ سن چکے ہیں، مجھے کچھ دہرانا نہیں ہے، صرف اشارے کر کے اپنی ایک منزل خاص تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے گھر کا احترام، اتنا احترام کہ یہ مسئلہ شرعی ہے کہ اگر کوئی مجرم جرم کرے اور وہ سزا کا حقدار ہو جائے اور وہ مجرم بھاگ کے خانہ کعبہ میں آ جائے تو جب تک کعبے میں رہے گا اس پر حج جاری نہیں ہوگی، جب تک کعبے میں رہے گا اس کو سزا نہیں ملے گی، ہے حقدار سزا۔ لیکن کعبے کا احترام یہ ہے کہ سزا نہ دی جائے، ہے حقدار سزا مگر کعبے کا احترام یہ ہے کہ سزا سے بچ جائے۔ اندازہ لگائیے جو کعبے کی پناہ میں آ جائے جب اسے سزا نہیں ملتی تو جو مولود کعبہ کے پناہ میں آ جائے۔ ذرا تھوڑا سا بیدار ہو کے میرے ساتھ آئیے گا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے صاحب قبر میں فشار کا حکم ہے، قبر میں عذاب کا حکم ہے، ایک گناہگار کو سزا کیوں نہ ملے گی؟ تو مجھے بتائیے مجرم اگر خانہ کعبہ میں آ جائے تو سزا کیوں نہ ملے گی؟ سزا بھی اسلام کا حکم ہے، جیسے فشار قبر، جیسے قبر کی آگ، اسے سزا کیوں نہ ملے گی؟ یہ مجرم کی خوبی کی وجہ سے نہیں، یہ کعبے کی عظمت کی وجہ سے۔ تو اگر قبر میں محب علی کو سزا نہ ملے تو یہ اس کی خوبی نہ سمجھیے، تو علی کے آنے کا احترام سمجھیے۔ مگر عزیزوں میں نے پورا مسئلہ بیان نہیں کیا۔ پورا مسئلہ یہ ہے کہ مجرم چوری کر کے بھاگے کعبے میں آ جائے سزا نہیں دی جائے گی، قاتل قتل کر کے آئے کعبے میں آ جائے جب تک کعبے میں ہے سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن قانون یہ ہے کہ مجرم خود کعبے کا مجرم نہ ہو۔ مسئلہ شرعی ہے کہ مجرم کعبے کا مجرم نہ ہو۔ بھائی کعبہ اسی کو بچائے گا جو کعبے کا مجرم نہ ہو، علی اسی کو بچائیں گے جو علی کا مجرم نہ ہو۔ سنیں عزیزو، ایک نویہ سے آج کی مجلس بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے نوجوان یہاں سے کچھ پیغام لے کے جائیں۔ اسلام میں بے عمل کو برداشت کیا جاتا ہے، بے ادب کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ ماضی میں قوم گزری ہے، بڑی وی آئی پی قوم تھی، وی آئی پی قوم موسیٰ، ایسی قوم کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا آتا تھا، من و سلوہ آتا تھا، ان کی ضدیں پوری کی جاتی تھی۔ دریا پہ ایک راستہ بنا، وہ کہا ہم ایک سے تو نہ جائیں گے، سب کے لیے الگ الگ بنے، لیجئے 12 راستے بنائے گئے۔ پانی سے چشمے نکلے، وہ کہا ہم ایک سے نہ پیئیں گے، 12 قبیلے تھے، 12 کے لیے 12 چشمے نکالے گئے۔ بڑی وی آئی پی قوم تھی، اللہ نخرے اٹھاتا تھا، کیا سنایا، اللہ ان کے ناز برداشت کرتا تھا، لیکن برباد ہو گئی۔ کیوں برباد ہوئی؟ مجھے بتائیں قوم موسیٰ کیوں برباد ہوئی؟ تو اس لیے برباد ہوئی کہ تابوت سکینہ کا احترام نہیں کیا۔ بھائی تابوت سکینہ 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، آج میں آپ کو ذرا تفصیل سے سنا دوں یہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ یہ قرآن میں جو تابوت سکینہ ہے یہ ہے کیا، جس کا احترام قوم موسیٰ نے نہیں کیا؟ تو یہ تابوت اصلاً وہ صندوق ہے جس میں جناب موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو لٹا کے حکم خدا سے دریا کے حوالے کیا۔ جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ لیٹے تھے
اسے کہا جاتا ہے تابوت سکینہ۔ اللہ نے حکم دیا تھا گھبراؤ نہیں، ایک صندوق بناؤ، موسیٰ کو لٹاؤ، اسے بند کرو، دریا کے حوالے کر دو، دریا بحفاظت منزل تک پہنچا دے گا، دریا بحفاظت منزل تک پہنچا دے گا۔ دریا کی امانت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے کہ دریا کے حوالے کر دو، کیا سنایا، دریا کے حوالے کر دو، یہ خیانت نہیں کرتا، جو بھی امانت دو گے وہ منزل تک پہنچے گی۔ اب کوئی نہ پوچھے کہ عریضے دریا میں کیوں ڈال سنیں آپ، اور اچھی دلیل ہے بھائی، واہ 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 حیدری۔ سنیں ہمارے نوجوان بچے سنیں کہ جناب موسیٰ کی ماں نے ایک صندوق بنایا، اس کے اندر جناب موسیٰ کو لٹایا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے دیوار، محل کی دیوار پہ جا کے رک گیا۔ آسیہ نے دیکھا، تابوت منگوایا، کھلوایا تو اس میں موسیٰ نکلے۔ ادھر آسیہ کی گود میں موسیٰ آئے، ادھر فرعون نے صورت دیکھی، صورت سے محبت ہو گئی، صورت سے محبت ہو گئی، مگر صورت کی محبت کام نہ آئی۔ لاکھ کہتے رہو کجراری آنکھیں، نبی کے گیسو ایسے، نبی کا چہرہ ایسا۔ فرعون کو بھی صورت سے محبت ہوئی، ہاتھ بڑھایا، موسیٰ کا تماچا چلا۔ کیوں چلا؟ کہا نبی کافر کی گود میں نہیں جاتا، نبی کافر کی گود میں نہیں جاتا، نبی کافر کی گود میں نہیں جاتا، نبی کافر کی گود میں نہیں جاتا۔ منکر ابو طالب کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب حضرت موسیٰ کو نکال دیا، اس صندوق کا کنارے ڈال دیا، وہی صندوق بنا تابوت سکینہ۔ اور پھر قوم موسیٰ کو حکم ہوا کہ اگر چاہتے ہو کہ تم مشکلوں سے بچو تو جب بھی سفر پہ جایا کرو اس تابوت کو کاندھے پہ اٹھایا کرو، جب بھی جنگوں پہ جایا کرو اس تابوت کو کاندھے پہ اٹھایا کرو۔ وہ تابوت بچاتا تھا قوم موسیٰ کو، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کا محافظ بنا تھا، تو جو موسیٰ کا محافظ تھا وہ قوم کا مشکل کشا بھی بنا۔ کیا بنایا؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، جس نے موسیٰ کو بچایا وہ قوم کا مشکل کشا بھی بنا، تو جو محمد کو بچائے اگر مشکل کشا کہلائے تو حیرت کی کون سی بات ہے؟ وہ کہلایا تابوت موسیٰ، بعد میں تابوت سکینہ، بعد میں اسی میں جناب آدم کا امامہ تھا، جناب موسیٰ کا عصا تھا، جناب ہارون کی قمیص تھی، اسی میں تبرکات تھے۔ جب تک قوم موسیٰ احترام کرتی رہی، آباد رہی، جہاں بچوں نے اس صندوق میں رسی باندھ کے گلیوں میں کھینچا، اللہ نے عذاب نازل کیا اور سمجھایا قوم ہمیشہ بے عملی کی وجہ سے برباد نہیں ہوتی، بے احترامی کی وجہ سے۔ کیا سنا آپ نے عزیزان گرامی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور کرنا میرے نوجوانوں، ہمیشہ کاہلی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے قومیں برباد نہیں ہوتی، بے احترامی کی وجہ سے ہی برباد ہوتی۔ قوم موسیٰ نے اس کی بے احترامی کی، اب جو جنگ ہوئی کافروں سے تو ہار گئی قوم موسیٰ۔ میں آپ کو تفسیر قرآن سنا رہا ہوں، اور اس تابوت کو کافر اٹھا لے گئے، کافر اس تابوت کو اٹھا لے گئے اور وہ لے کے اپنے بت خانے میں پہنچے۔ تفسیر کہتی ہے جیسے ہی بت خانے میں رکھا سارے بت گر گئے، بتوں کو تابوت کا آنا پسند نہیں آیا۔ بھیا تفسیر قرآن ہے، بتوں کو تابوت کا آنا پسند نہیں آیا، بت گرے زمین پر،
تو انہوں نے بت خانے سے نکال کے اسے سڑک پر رکھ دیا. لیجئے تابوت نے اپنا ٹھکانہ بتایا کہ بت خانوں میں تابوت نہیں ملتا، عزا خانوں میں اب دیکھتا ہوں آپ کہاں تک سمجھتے ہیں. پھر ان پر بھی عذاب نازل ہوا، کافروں پر. قوم موسیٰ نے بے احترامی کی، برباد ہو گئی. لکھا ہے کافروں نے بے احترامی کی تو بیمار ہو گئی، بیمار ہو گئے، کافر بیمار ہو گئے. یہ تفسیر قرآن ہے. قوم موسیٰ نے بے احترامی کی تو وہ قوم برباد ہو گئی، کافروں نے بے احترامی کی تو وہ بیمار ہو گئے. اب بیماری بڑی عجیب و غریب لکھی ہے. لکھا ہے کہ تابوت کی جنہوں نے بے احترامی کی ان کی بیماری یہ تھی کہ ہمیشہ گردن میں درد رہتا تھا. کبھی ادھر کرتے تھے، کبھی ادھر کرتے تھے. ارے کیا ہو رہا ہے؟ یہ تفسیر قرآن ہے، بیان نہیں. تفسیر قرآن ہے کہ جنہوں نے بے احترامی کی ان کی گردنوں میں درد ہو گیا. وہ درد کبھی گیا نہیں، آج تک ہے. کو بڑی تفصیل کے ساتھ تابوت سکینہ کی تفسیر سنا رہا ہوں. ایک حرف غلط ہو تو میری اصلاح کر دیجئے گا. تابوت سکینہ. پھر یہ تابوت غائب ہو گیا. قوم موسیٰ پریشان ہو گئی، اب تابوت کیسے ملے، اب تابوت کیسے ملے. تو پھر یہ پہنچے ایک اور نبی کے پاس، جناب اشموئیل کے پاس. انہوں نے کہا آپ کسی کو اپنا جانشین بنائیے جو ہمیں جالوت سے، جالوت نام کا ایک کافر بادشاہ تھا جو قوم موسیٰ پر مسلط ہو گیا، جو جالوت سے نجات دلائے. کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ کسی کو آپ کا جانشین بنائے جو ہمیں نجات دلائے. نبی سے نہیں کہہ رہے ہیں آپ نجات دلائیے، کہ کوئی جانشین ہو جو نجات دلائے. لیجئے ماضی کے لوگ تو جانتے تھے کہ نجات دلانا نبی کا کام نہیں ہے. بھائی توجہ ہے آپ کی، نجات دلانا جانشین نبی کا کام ہے. تو کہا اچھا میں اللہ سے دعا کروں گا. یہ نہیں کہا کہ میں بناؤں گا. نبی کو بھی اپلیکیشن دینے کا حق ہے، اپائنٹمنٹ کرنے کا حق نہیں ہے. بھائی میرے ساتھ ہے نا آپ. تو حکم الہی آیا کہ طالوت کو ہم نے بنایا. جالوت نام تھا کافر بادشاہ کا، طالوت کو منتخب کیا گیا. تو پھر قوم نے اعتراض کیا کہ یہ طالوت کو کیوں بنا دیا؟ ان کے پاس نہ دولت، نہ تاج، نہ تخت، نہ اقتدار. آواز ہے ان سے کہو کہ ہم نے طالوت کو اس لیے بنایا کہ ان کے پاس علم کی طاقت بھی ہے، ان کے پاس جسم کی طاقت بھی ہے. بھائی اسی آیت سے ہمارے علماء نے بہت استدلال کیا کہ ہم نے طالوت کو اس لیے بنایا کہ ان کے پاس علم کی طاقت بھی ہے، ان کے پاس جسم کی طاقت بھی ہے. اس کا مطلب جانشین نبی کے لیے دولت کی شرط نہیں، حکومت کی شرط نہیں، تخت و تاج کی شرط نہیں، دینار و درہم کی شرط نہیں. دو شرطیں ہیں کہ ایک قوت علم ہو، ایک قوت جسم ہو. اب اگر ہمارے مولا کے لیے ساری دلیلیں ہٹا بھی دی جائیں تو یہی دو دلیلیں کافی ہیں کہ ان کے پاس علم کی طاقت بھی ہے، جسم کی طاقت بھی ہے. اگر علم کی طاقت دیکھنا ہو تو شہر علم کا دروازہ دیکھو، جسم کی طاقت دیکھنا ہو تو خیبر کا دروازہ. اب بھی ان لوگوں کے دل میں شک تھا، قوم کے دل میں ابھی بھی شک تھا
کہ طالوت کو پتہ نہیں اللہ نے بنایا ہے کہ انہوں نے بنایا ہے. واہ تو نبی وقت نے کہا کہ سنو، اگر تمہیں شک ہے کہ طالوت کو اللہ نے نہیں بنایا تو طالوت کے برحق ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ کھویا ہوا تابوت واپس آ جائے گا. وہی تابوت سکینہ، کھویا ہوا تابوت واپس آ جائے گا. اور پہچان یہ ہوگی کہ اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. لیجئے تابوت نہیں رہا، طالوت کا ثبوت بن گیا. سمجھیے تابوتوں کی اہمیت، سمجھیے تبرکات کی اہمیت، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوں گے. لیجئے تابوت اٹھانے والوں کی عظمت بھی بتائی کہ تابوت فرشتے اٹھائے ہوں گے تاکہ دنیا والے پہچانے کہ تابوت اٹھانے والے شیعہ نہیں ہوتے، فرشتے ہوتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کیا آپ نے اللہ نے قوم موسیٰ برباد اسی لیے ہوئی، واہ واہ اس کی بے عملی کو اللہ نے گوارا کر لیا تھا، بے ادبی کو گوارا نہیں کیا. یہ ادب، یہ احترام، یہ تعظیم میرے نوجوانوں، یہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے. اس کے ذریعے ایمان پرکھا جاتا ہے کہ احترام کرتا ہے کہ نہیں، تعظیم کرتا ہے کہ نہیں. اللہ نے بے عمل کو برداشت کیا، بے ادب کو برداشت نہیں کیا. پھر یہی قوم موسیٰ گڑ گڑاتی ہوئی ایک دن جناب موسیٰ کے پاس آئی تھی کہ اچھا ایک موقع اور دے دیجئے، اللہ سے کہیے ہمیں معاف کر دے. اللہ نے کہا چلو ایک موقع اور، ہم انہیں معاف کریں گے، مگر ان سے کہو جب یہ شہر میں آئیں تو باب حتہ کے سامنے سر جھکائیں، اس کو چومیں اور حتہ حتہ کہتے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہو جائیں. لیجئے معافی کی شرط بھی احترام ہے. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ بخشش کی شرط بھی احترام ہے کہ معاف کریں گے مگر سر جھکا کے آئیں، دروازے کو چومیں، حتہ حتہ کہیں ہم معاف کر دیں گے. اب وہ بے ادب قوم، ان سے کہا گیا تھا کہ سر جھکانا، وہ سر جھکانے کے بجائے انہوں نے ادھر پیٹھ گھما لی. ان سے کہا گیا تھا حتہ حتہ کہنا، انہوں نے حتہ کے بجائے ہنتا ہنتا کہا. حتہ کہتے ہیں روٹی کو، ہنتا کہتے ہیں روٹی کو، حتہ کہتے ہیں مغفرت کو. کہا گیا تھا معافی مانگو، وہ روٹی مانگنے لگے. جنم جنم کے بھوکے، کیا سنایا، وہ روٹی مانگنے لگے. اللہ نے کہا معافی مانگو، وہ کہہ رہے ہنتا ہنتا. بھائی حتہ اور ہنتا میں کیا فرق ہے؟ ایک نقطے کا فرق ہے. حتہ اور ہنتا، حتہ کہتے ہیں مغفرت کو، ہنتا کہتے ہیں روٹی کو. انہوں نے ایک نون کا نقطہ بڑھا دیا، اللہ نے عذاب بھیج کے اپنا نقطہ سمجھا دیا. اور جو آپ کی کہ جو نون کا نقطہ بڑھائے وہ تو عذاب سے بچتا نہیں، تو جو بے کا نقطہ ہٹائے انہوں نے بدتمیزی کی، بے ادبی کی، بے احترامی کی. اب ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے امتحان لیا تھا احترام کے ذریعے کہ دیکھیں اس دروازے کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں. وہ امتحان میں فیل رہے. اب جب پیغمبر آخر نے اپنی امت کو یہ واقعہ سنایا تو اصحاب نے کہا یا نبی اللہ، وہ قوم تھی تو بڑی نافرمان مگر بہت لکی لوگ تھے کہ انہیں معافی کے لیے اتنے پاپڑ نہیں بیلنا پڑ رہے تھے جتنے ہم کو بیلنا پڑ رہا. انہیں صرف باب حتہ کو چومنا تھا، حتہ حتہ کہنا تھا، سر جھکانا تھا، وہ اللہ انہیں معاف کر دیتا. تو یا نبی اللہ کتنا اچھا ہو ہمارے لیے بھی ایک باب حتہ بنا دیجئے. باب حتہ کہتے ہیں معافی کا دروازہ. نبی نے کہا بنا دیجئے گا، کیا مطلب؟ وہ تو بنا بنایا موجود ہے. کہاں ہے وہ باب حتہ کا جو شہر علم کا دروازہ ہے؟ وہی باب حتہ حدیث ہے کہ علی باب حتہ کی مثال ہے، علی باب حتہ کی مثال ہے. باب حتہ کا قانون کیا؟ باب حتہ کو چومنا بھی ضروری،
ہتا ہتا کہنا بھی ضروری، ہم سمجھ گئے در علی کو چومنا بھی ضروری، علی علی گرامی احترام، اللہ بے ادبی کو پسند نہیں کرتا، بے احترامی کو پسند نہیں کرتا، احترام ہی کے ذریعے تو امتحان لیا جاتا ہے۔ اور امت تو امت ہے۔ قرآن نے ایک عجب قصہ سنایا کہ یعقوب جیسا باپ جب اپنے بیٹے یوسف سے ملنے آیا تو یوسف نے یہ سوچ کے کہ باپ آ رہے ہیں اپنا تخت حکومت بالکل داخلے کے دروازے کے اندر بچھایا اور یہ طے کیا کہ جب میرے باپ داخل ہوں گے تو میں تخت حکومت پر بیٹھا رہوں گا اور بیٹھے بیٹھے انہیں سلام کروں گا۔ نیت غلط نہیں تھی کہ میں بیٹھا رہوں گا تاکہ باپ دیکھے کہ بیٹا بادشاہ بن گیا۔ نیت یوسف کیا ہے کہ باپ دیکھے کہ بیٹے کو یہ عہدہ مل گیا۔ ادھر یعقوب داخل ہوئے، ادھر یوسف نے بیٹھے بیٹھے سلام کیا، ہاتھوں سے نور نکلا، ہوا میں غائب ہو گیا۔ کہ پالنے والے نور کیسے نکل گیا؟ یہ کیا تھا جو میرے ہتھیلی سے غائب ہو گیا؟ فرمایا تم نبی رہو گے، اب تمہاری اولادوں میں کسی کو نبی نہیں بنائیں گے۔ کہ کیوں؟ کہ تم نے یعقوب کو دیکھا اور بیٹھے بیٹھے سلام کیا، تم نے اٹھ کے احترام نہیں کیا، تم نے مسند سے بلند ہو کے احترام نہیں کیا۔ ارے کیا بلایا، تم نے بیٹھے بیٹھے سلام کیا، مسند سے اٹھے نہیں، بلند نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب معصوم کا احترام صرف غیر معصوم پر واجب نہیں، معصوم کا احترام معصوم پر بھی واجب ہے۔ اب سمجھ میں آیا جب معصومہ آتی تھی تو نبی اٹھ کے کھڑے کر میرے نوجوانوں، اس تقریر کو آج کی اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا۔ احترام ایمان کا امتحان ہے، احترام۔ یہ بات میں گھروں کی مجلسوں میں بہت سی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں کہ ماشاءاللہ مجمع بڑھ گیا ہے، تعداد مومنین کی بڑھ گئی ہے، مگر افسوس کہ احترام گھٹ گیا ہے۔ تمام منتظمین مجالس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بھئی جو حکم قرآن کی آیت کا ہے وہی معصوموں کے ناموں کا ہے کہ بے وضو ان ناموں کو نہ چھوا کرو۔ پوسٹر لگا دیے گئے اور چھوڑ دیے گئے، کنارے پڑے ہوئے، زمین پر پڑے ہوئے۔ دیکھیے یہ بے احترامی برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بے احترامی قوموں کو برباد کر دیتی ہے۔ قبروں پہ کتبے لکھے ہوئے اور کتبوں پہ معصومین کے نام لکھے، انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا۔ اجی اگر جرم بہت سے لوگ مل کے کریں تو کیا وہ جرم جرم نہ رہ جائے گا؟ اس کی اصلاح کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ احترام بڑی چیز ہے۔ اچھی بات ہے۔ تبرک کی روٹیاں شیر مالیں کنارے پڑی ہیں۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ میں کبھی پڑھ چکا ہوں ملک سبا برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کی عورتوں نے روٹیوں کی بے احترامی کی۔ عام روٹی کی بات ہے یہ، عام روٹی۔ 11ویں امام کو ایک شخص نے دیکھا، کہ آپ نے فقیر کو روٹی دی اور وہ روٹی لے کے پھر سے چوم لی۔ اس نے کہا حضرت آپ نے فقیر کو روٹی دی اور پھر اس کو لے کے چوم کیوں لیا؟ فرمایا یہ روٹی جو میں نے فقیر کو دی ہے، ہر عمل فرشتوں کے ذریعے اللہ تک جاتا ہے،
ہر عمل، نماز جائے گی اللہ تک، فرشتہ لے جائے گا، روزہ جائے گا اسے فرشتہ لے جائے گا، لیکن یہ روٹی ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ ارے بھیا جب عام روٹی کا یہ مرتبہ ہے تو تبرک حسین کی روٹی، کیا بات ہے، بات کو سمجھیے گا اچھی طرح، نوجوانوں سے میں عرض کر رہا ہوں، سنو اور اس بات کو سمجھو، احترام بڑی چیز ہے، اور پھر احترام میں اول منزل ہے طہارت، اول منزل ہے طہارت۔ بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے بچہ پیدا ہو تو دودھ بعد میں پلایا جاتا ہے، غسل پہلے دیا جاتا ہے۔ یہ غسل کاہے کے لیے دیا گیا؟ اذان سنانے کے لیے۔ بچے کو غسل دیا تاکہ وہ اذان سنے، اس کا مطلب ذکر کرنے والے کے لیے پاک رہنا کافی نہیں ہے، سننے والوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ صرف ذاکر کا پاک و طاہر ہونا ضروری نہیں ہے، مجمع کا ہی پاک و طاہر ہونا ضروری ہے۔ اب کان میں اڑتے اڑتے اکثر کچھ ہماری بچیاں اور کچھ بہنیں اکثر و بیشتر جوش میں یہ بات پڑھ جاتی ہیں کہ صاحب کوئی حرج نہیں ہے نجاست کے عالم میں، علم کو چھونے میں، کوئی حرج نہیں ہے نجاست کے عالم میں نظر، کیوں حرج نہیں ہے؟ یہ آیے تطہیر کے مصداق کا معاملہ ہے، کیوں حرج نہیں ہے؟ کہ صاحب کچھ حکم ہے شریعت کے، تو دیکھیں مجبوری میں بہت سے احکام دیے گئے، لیکن مجبوری کے احکام کو عالم اختیار پہ رائج نہیں کیا جائے گا۔ مجبوری میں مردہ جانور کھانا جائز ہے۔ اب کوئی کہا صاحب کتاب میں تو لکھا ہے مردار جائز ہے، جی تو کب جائز ہے؟ تقیہ جائز ہے، کب جائز ہے؟ جھوٹ بولنے کی اتنی ممانعت ہے شریعت میں، سب سے بڑا عیب جھوٹ ہے۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا، دیکھیے آپ کو زحمت ہو رہی ہو تو میں ختم کر دوں گفتگو، میں بھی بس 5 منٹ زیادہ لوں گا۔ میں بھی آج دوپہر سے 12 بجے سے گھر سے نکلا ہوا ہوں، گوری خالصہ میں مجلس پڑھی، ایک اور پڑھی اور سیدھا یہاں کے اوپر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھ میں زیادہ قوت و طاقت نہیں آج، لیکن یہ پیغام بہت ضروری ہے جو میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ جھوٹ، پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ کرتا ہوں، یا نبی اللہ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میں گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ پیغمبر نے فرمایا میں تجھے کوئی دعا نہیں بتاؤں گا کہ تو گناہ کرنا چھوڑ دے، صرف مجھ سے ایک وعدہ کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تجھے نہیں روکتا، بھئی یہ وعدہ کر لے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس نے کہا اچھا حضور یہ تو بڑا آسان راستہ ہے، اس میں کیا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب گھر گیا، ایک گناہ کرنے کا ارادہ کیا، سوچا اگر نبی نے پوچھا یہ گناہ تو نہیں کیا تھا تو جھوٹ بولنا پڑے گا، اسے چھوڑا۔ دوسرا گناہ کیا، اسے چھوڑا۔ تیسرا گناہ کیا، اسے چھوڑا۔ جھوٹ بولنے کی بہت منادی ہے، لیکن 3 موقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر گھر سے جاؤ اور بیوی بچے کچھ کہیں کہ یہ لیتے آئیے گا اور تمہیں معلوم ہے کہ نہ لا پاؤ گے، تو ان کے دل رکھنے کو کہہ دو ہاں لے آئیں گے۔ دوسرے میدان جنگ، تیسرے اگر 2 مومنوں میں جھگڑا ہو تو وہ سچ جو فساد پیدا کرے اس سے اچھا وہ جھوٹ ہے جو دوستی کرا دے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہ کہا جا صاحب دیکھیں جھوٹ کی تو تعریف ہے، جھوٹ بولنا، اجی تو کہاں بولنا؟ کچھ شریعت میں احکام ہیں لیکن انہیں مجلس ماتم پر رائج نہ کیجئے۔ شریعت نے طہارت کو پروپیگیٹ کیا ہے، اتنی طہارت رکھنے کا حکم ہے کہ حکم ہے جب رات میں بستر پر جاؤ، بھئی یہ جملہ آخری آدمی تک آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو حکم ہے کہ وضو کر کے جاؤ۔ بھائی حکم ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرو۔ ارے جو مذہب بغیر طہارت کے بستر پر نہیں جانے دیتا وہ فرش ازا پکا دیا۔ طہارت کا
احترام سے، اور پھر طہارت ظاہری کو ہی باقی رکھیے، یہ بھی ہے، اور پھر طہارت باطنی، طہارت باطنی یعنی یہ جو غذا ہے کھانے پینے میں احتیاط رکھیے، نجس کیا ہے پاک کیا ہے، کہاں سے کھائیں کہاں سے نہ کھائیں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ جو پیٹ میں جا رہا ہے اس کا بہت بڑا تعلق آل محمد کی محبت سے ہے۔ بات ہے واہ واہ۔ اگر شکم کے اندر کی غذا صحیح نہیں ہوگی تو محبت اہل بیت کے پرندے عقیدے کے شجر پہ آنے والے نہیں ہیں۔ اگر اندر غذا صحیح نہیں ہوگی تو عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب جو نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ ارے بھیا ہیرو ہانڈا لے لو، بی ایم ڈبلو لے لو، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی گاڑی لے لو، لیکن اگر پیٹرول ملاوٹی ڈالو گے تو انجن بیٹھ جائے گا۔ تو اگر شکم میں غذا صحیح نہیں جائے گی تو آدمی بدعقیدہ ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ طہارت کا خیال رکھیے بس عزیزان گرامی، یہ ہوگا تو احترام ہوگا، احترام ذریعہ امتحان ہوگا، طہارت ہوگی تو احترام ہوگا، ورنہ کسی کے سمجھانے سے کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ طہارت غذا اتنی اہم چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہوگی میرے نوجوانوں تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، کیا مولانا، کیا ذاکر، کیا خطیب، ارے مولا حسین جیسا سمجھانے والا کربلا میں سمجھا رہا ہے، سننے والے لاکھوں تھے، سمجھنے والے کتنے تھے؟ دلیلیں تو وہی تھیں، ثبوت تو وہی تھے، سننے والے لاکھوں تھے، سمجھنے والے کتنے تھے؟ ایک خور نکلے، ایک ان کے بھائی نکلے، اور ایک ان کے بیٹے نکلے، ایک ان کے غلام نکلے۔ کیوں نہیں سمجھے لوگ امام کی بات کو؟ امام نے فیصلہ کیا، مجھے معلوم ہے میری بات کا تم پر اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے۔ یہ دور بڑا نازک ہے، اس دور میں احترام کے لیے، تعظیم کے لیے، آل محمد کی محبت کے لیے طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ دونوں طہارتیں میرے نوجوانوں رکھنا، ہو کم سے کم فرش اعضاء پر تو بہت ہی طہارت کے ساتھ آنا چاہیے، اس لیے کہ معصوم عالم بھی آتی ہے۔ علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جیسے ہی فرش اعضاء بچھتا ہے، ایک حسین کی دکھیاں ماں چلتی ہیں، ایک بی بی زینب چلتی ہیں، ایک 4 برس کی یتیمہ کو ساتھ میں لے کے ماں بہنوں کے ساتھ فرش اعضاء پر بیٹھ جاتے ہیں، رونے والے رو کے چلے جاتے ہیں، جناب سیدہ دعا دیتی ہیں، جناب زینب دعا دیتی ہیں، شاید جناب سکینہ پوچھتی ہوں دادی آج اتنا بڑا مجمع ہمارے بابا کو رو رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی سبیل لگائے ہوئے ہے، کوئی تبرک بانٹ رہا ہے، آج کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، لیکن ہم جو روئے تو ایک آنسو پہ ایک تازیانہ پڑتا، ایک آنسو پر ایک تازیانہ، درہ نہیں تازیانہ، تازیانے مارے گئے۔ دیکھیے بہت کچھ زبان سے دوری کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا۔ چوتھے امام کو تازیانے مارے گئے۔ آپ جانتے تازیانہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کوڑے کو، چابک کو، درے کو تازیانہ نہیں کہتے، تازیانہ معلوم ہے آپ کو؟ آپ اگر ریزرو پولیس لائن جائیے جہاں گھوڑے ٹرین کیے جاتے ہیں تو گھوڑے کو تازی کہتے ہیں، گھوڑے کو کہا جاتا ہے تازی، اور وہ گھوڑے جو بہت وحشی ہوتے ہیں جو قابو میں نہیں آتے ان کو جس چیز سے مارا جاتا ہے اسے تازیانہ کہتے ہیں۔ تازیانے کا وار اتنا سخت ہوتا ہے کہ ایک مضبوط گھوڑا برداشت نہیں کر پاتا۔ ہائے میرا چوتھا امام، اللہ اکبر، آپ رونے کو آمادہ ہو، خوب رو رہے ہیں۔ یہ رونا جناب سیدہ کے دکھے ہوئے دل کا مرہم ہے۔ یہ
الفاظ شاید میں بار بار پڑھتا ہوں، جب آپ کو اس طرح بلبلا بلبلا کے روتا دیکھتا ہوں تو بار میں پوچھتا ہوں کہ چاند رات سے آپ رو رہے ہیں، ابھی تک آپ کا دل رونے سے بھرا نہیں ہے؟ ابھی تک آپ کا دل رونے سے سیر نہیں ہوا؟ کوئی یہ نہیں کہتا، ایک آدمی نہیں کہتا کہ مولانا آپ کی سے خمسے میں ذرا مصائب کم پڑھیے گا۔ ابھی کل ہی میں داخل ہو رہا تھا تو پہلی فرمائش ہوئی تو مصائب کی ہوئی۔ ایک بھائی نے کہا وہ پڑھ دیجئے گا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ رونے سے دل نہیں بھرا، حالانکہ آپ نے سنا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ ایک بی بی کے پہلو پر دروازہ گرا دیا گیا، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ پسلیاں توڑ ڈالی گئیں، آپ نے سنا ہے کہ مولا علی کے سر پر ضربت ماری گئی، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ کے باہر آ گیا، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 28 رجب کو ایک مظلوم اپنے نانا کی قبر سے چلا اور ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ بیمار بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو۔ آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو ایک مظلوم کوفے کی گلیوں میں مار ڈالا گیا، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ سرکار سید الشہداء 2 محرم کو کربلا پہنچے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 4 کو خیمے ہٹ گئے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ 7 سے ہائے پیاس کی آوازیں بلند تھیں، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ صبح سے امام نے اتنے لاشیں اٹھائے کہ آپ کی کمر میں خم آ گیا۔ آپ نے سنا ہے کہ 2 کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ آپ نے سنا ہے کہ جوان کے سینے سے نیزہ نکالا تو نیزے کی انی کلیجے میں ٹوٹ کے رہ گئی۔ آپ نے سنا ہے کہ 3200 گھوڑے ایک یتیم کے لاشے پر دوڑا دیے گئے۔ آپ نے سنا ہے کہ 3 بھال کا تیر رباب کے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر نشانہ تاک کے مارا گیا۔ آپ نے سنا ہے کہ کند خنجر سے امام کے گلے کی سوکھی رگیں کاٹ ڈالی گئی، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ عزیزوں، یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں، یہ ماں بہنوں کے چیخ چیخ کے رونے کی صدائیں ایک سوال کرتی ہیں آپ سے کہ جب آپ سن کے اتنا روتے ہیں تو ذرا کوئی درد قلب زینب کا اندازہ لگائے گا کہ جس نے اپنی آنکھ سے بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھا، پردہ الٹ کے دیکھا، ارے او میرے ساتھ، ارے میرا فادر، ماشاء اللہ آواز بلند ہے۔ بس 5 منٹ اور مجلس کو میں تمام کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ دیکھیں رونے کو میں آپ کو ابھی کل فرمائش ہوئی تھی، میں وہی واقعہ سنا دوں۔ رونے کو تو یہ مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں، رلانے کے لیے نہیں ہوتے۔ رونے کو یہی بہت ہوتا ہے کہ سیدہ پرسا لینے آتی ہیں۔ مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں، رونے کے لیے تو ہم نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے روتے ہوئے۔ ہم اب اپنی قوم کے بچوں سے کہتے ہیں سزاداری کی قدر کیجئے، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی، آپ نے وہ عزاداری نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھی۔ کیسے کیسے لوگ عزاداری کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ روتے تھے، ہم نے دیکھا کن کن باتوں پر روتے تھے۔ ہمارے باپ کا اپائنٹمنٹ لکھیم پور میں ہوا، ایک ہندو شخص تھا جس نے منت مانی اور مولا حسین کا تعزیہ لے کے آیا اور ہمارے گھر میں اس نے تعزیہ رکھا۔ شب عاشور تھی، قیامت کی گرمی تھی اور وہ تعزیے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، پسینے سے شرابور۔ ہمارے ماں باپ اسے دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ تم نے غور سے دیکھا نہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ اب جو دیکھا تو وہ پنکھا لیے تعزیے کو ہوا کر رہا ہے۔
گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھیے آج بھی آپ کو عجب منظر ملیں گے کہ تعزیہ سامنے رکھا ہے، غیر مسلم بیٹھے ہوئے تعزیے کے نیچے کی جو تیلیاں ہیں ان تیلیوں کو دبا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہ حسین بابا کے پاؤں داب رہے ہیں۔ اللہ رونے کو یہی بہت ہے عزیز۔ بس بچوں کی فرمائش یہ سن لے، مجلس میں نے تمام کی۔ حیدرآباد میں ایک نوجوان تھا، وہ نوحہ پڑھتا تھا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ اس کی بہن کی شادی تھی، وہ ایک مرد مومن تھے کرمانی صاحب، ان کے پاس گیا اور کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، قرض دے دیجئے میں ادا کروں گا۔ اس مرد مومن نے کہا قرض لے لو، ادا نہ کرنا، میری ایک وصیت پر عمل کرنا۔ کہ کیا وصیت ہے؟ کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو قبر کے اندر یہ نوحہ پڑھنا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ لیجئے وصیت ہوئی، وہ لڑکا گیا، بہن کی شادی ہوئی، وقت گزرا، ان مرد مومن کا انتقال ہوا، وہ قبر میں اتار دیے گئے۔ اس نوجوان کو معلوم ہوا یہ آیا، وہ قبر کے پٹھے لگائے جا رہے تھے کہ اس نے کہا ابھی رکو، ان کی وصیت پر عمل کرنا۔ اور یہ قبر میں اترا اور نوحہ پڑھا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ جیسے ہی اس نے یہ نوحہ پڑھا ویسے ہی میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماشاءاللہ کیا رو رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی مصائب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، مولا نے قوت و طاقت دی تو مصائب بھی بیان کیے جائیں گے۔ میں ابھی کل ہمارے یہ بچے عباس افتخاری وغیرہ، میں انہیں گھر میں کچھ مصائب سنا رہا تھا، میں نے گھر میں کچھ مصائب سنا، میں نے کہا ہمت نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ ماحول ہونا چاہیے، آپ نے مصائب سنا ہی نہیں، خدا کی قسم مصائب سنائے نہیں گئے۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن اگر ہوا تو آخری مجلس میں ایک واقعہ ان بچوں کو میں نے رات میں سنایا تھا، آپ کو بھی سنا دوں گا، لیکن آج صرف اتنا سنیں کہ میت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا ڈاکٹر کو بلاؤ، شاید یہ کوما میں ہیں اور پھر سے زندہ ہو رہے ہیں، اکثر ہوتا ہے، سنا مر گئے پھر زندہ ہو گئے۔ تو ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس سے واقعہ بتایا گیا، اس نے کہا یہ ناممکن ہے، یہ مر چکے ہیں۔ کہا نہیں، ہم لوگوں نے خود دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو کہا ہوا کیا تھا؟ واقعہ بتایا۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا پھر پڑھو وہ، تو پھر پڑھا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ جیسے ہی پڑھا آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ ڈاکٹر حیرت زدہ رہ گیا کہ بھئی میں اس بارے میں کچھ سائنس کے حساب سے تو نہیں کہہ سکتا مگر عقیدت کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ لڑکا جو یہ پڑھ رہا ہے اس میں کچھ ایسا درد ہے کہ یہ سننے کے لیے آتما آتی ہے اور سن کے چلی جاتی ہے۔ اے مولا حسین کے عزادارو، اے عباس دلاور کے ماتم دارو، ارے ذا فیصلہ کیجئے، جب روح غم حسین کے لیے اتنی بے چین ہے، ہائے حسین کی ماں، جب مومنین کی روحیں اتنا بے چین ہوتی ہیں کہ نوحہ پڑھ لیا جائے، وہ نوحہ سن لیا جائے، تو امام حسین کی ماں، کیا ان کی کوئی تمنا نہ ہوتی ہوگی؟ ان کی بھی ایک تمنا ہے، بس سنیے مجلس تمام ہے، ان کی بھی ایک تمنا ہے۔ جیسے مومنین کی بلا تشبیہ خواہش ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جناب سغرا کا حال پڑھ دو، کوئی کہتا ہے جناب عباس کے مصائب پڑھ دو، کوئی کہتا ہے چھوٹے حضرت کے مصائب پڑھ دو، کوئی کہتا ہے یہ معجزہ یہ واقعہ پڑھ دو۔ ویسے ہی بی بی سیدہ کی بھی ایک خواہش ہے، ایک مصیبت ایسی ہے جو بی بی بھی سننا چاہتی ہے۔ میں وہ مصیبت نہیں بیان کروں گا، صرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین نے علامہ مجلسی کو دیکھا خواب میں،
کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ ممبر پر بیٹھے ہوئے مصائب پڑھ رہے ہیں، اتنے میں پردہ ہٹا اور ایک کنیز نکلی. اس نے علامہ مجلسی سے کہا مجلسی خبر ہے مادر حسین بھی آ گئی ہے. علامہ مجلسی کے بدن میں تھرتھری پڑ گئی. کہا بی بی پر میرے لاکھوں سلام. پھر کنیز نکلی کا مجلسی حسین کی ماں ایک تمنا کر رہی ہے کہ حسین کی مصیبت بیان کر دو. کہ کون سی مصیبت؟ کا وہ مصیبت کہ جب حسین یکو تنہا سیدانیوں کے بیچ میں الوداع